صحابہ سفر کے دوران اونچی آواز سے ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بہرا ہو، وہ تو سنتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بقرعید کے دنوں میں، ایام تشریق میں نمازوں کے بعد بلند آواز سے تکبیر کہلوائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ روٹین سے ہٹ کے اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے ہی تکبیر کی صدائیں گونجتی ہیں ایک دم ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کیا بھئی، یہ کیا ہو رہا ہے، فوراً توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ بھئی اب اللہ نے اس طرح سے ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور یہ تکبیرات ہم فجر کو پڑھتے ہیں اور ایام تشریق میں یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر میں جا کے ختم کرتے ہیں، حالانکہ قربانی کے ایام 3 ہیں، تو مسلسل بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بھی بقرعید کی ایام میں بدل دیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانوروں کے گلے پہ چھری پھیرو، یہ بھی روٹین سے ہٹ کرے۔ عجیب ہی نوعیت کی عبادت ہے، لوگ جاتے ہیں جانور خریدتے ہیں، اسے لے کے آتے ہیں، غیر مسلم پوچھتے ہیں ابھی تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے، تم کیوں بکروں کے گایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو، پورے سال تو ہم نے کبھی نہیں تمہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ایک دم سے کیا سیزن آتا ہے اور ہر آدمی گائے لا رہا ہے، بکرے لا رہا ہے، جانور لا رہا ہے، گلیوں میں گھما رہا ہے اور اسے کاٹ کے کھا بھی رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے۔ غیر مسلم پوچھے گا بھائی یہ کیا ہو گیا، ہم کیا کہیں گے بھائی یہ کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے کے اللہ نے بہانے رکھے ہیں۔ حج میں کیا ہوتا ہے، بالکل ایک الگ نوعیت کی روٹین سے ہٹ کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا بھائی، اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں بھائی کس کا حکم ہے، اللہ کا۔ رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے۔ بھئی 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ تو ہر آدمی کے الگ طریقے ہیں، کچھ بھی نہیں یار آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6 7 8 9 10 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ، 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے، 8 گھنٹے ہو، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہی، ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے، وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، ایک دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا، شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ،
اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ انہو یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے۔ کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔ جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا۔ کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی۔ تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے، شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھائیے اسی ٹائم پہ ہے بھائی، پھر 4:45 بجے تک کھایا، اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے، اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اس نے سوچا 8ویں پہ شاید کھا دیں، 9 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 11 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 13 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا، تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں، یہی کہے گا نا، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار۔ ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے، پھر وہی تراویح، وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا، اگلے دن دیکھا پھر وہی۔ ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ، ایک نہیں مانتے خدا کی، لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین، 6ٹھے دن بھی وہی روٹین۔ اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے، کل سے ان کا ناشتہ شروع۔ تو 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن بھی ویسے ہی، 8ویں دن بھی ویسے ہی، 9ویں دن بھی 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں۔ 30 دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، پھر وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں، قضا کرو مغرب۔ کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہوئے، جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے، آج مغرب کی نماز چھوڑ دے، وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر۔ لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ
حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا، یہ مغرب پی گیا، یہ ہے بھائی، پڑھ ہی نہیں رہا۔ اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا۔ بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں، تو نے چھوڑے تھا، تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے، تو اب تو تجھے اور خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے، تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو، چھوڑیں گے ہم، پھر سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا، مسئلہ سارا یہی ہے۔ اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے، یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے بھائی، یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں۔ سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں، مجھے یاد رکھیں میرے بندے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی، اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ اللہ یاد دلاتی ہے؟ وہ عبادت ہے، دعا۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آج دعاؤں میں زیادہ زور نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو بھائی کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اگر توجہ سے دعا مانگے۔ دعا ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ اور بندے کا جتنا مضبوط کنیکشن بناتی ہے، اتنا کنیکشن دنیا کی کوئی اور عبادت نہیں بناتی۔ ہمیں شیطان برغلاتا ہے کہ اس سے مل کیا رہا ہے تمہیں، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ بندے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے زیادہ فکر اس کی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب قبول ہو رہی ہیں، تو فوکس تو اس کو کرو کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ تو آج دعاؤں میں جان ختم ہو گئی، دعائیں مانگنا چھوڑ دی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا۔ جب انسان اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، اللہ کا نام قرآن میں ہے شکور، قدردان۔ شکور کسے کہتے ہیں؟ قدردان۔ آپ تھوڑا کرو وہ اس کی قدر بہت زیادہ کرے۔ کچھ لوگ ناقدرے ہوتے ہیں نا، آپ کچھ بھی کر لیں ان کے لیے کہتے ہیں نا ناقدرہ ہے، میری بات کو ویلیو ہی نہیں دیتا، میرے احسان کو ویلیو ہی نہیں دیتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ آپ نے سارا دن اللہ کے لیے ایک قربانی دی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کی نظر میں شاید اس کی ویلیو نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کی بڑی ویلیو ہے کہ میرا بندہ نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور اس نے سارا دن میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، لیکن اتنا ایسے نہ پکڑیں کہ مکھی سے زیادہ آپ تنگ کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک، بس بھاگ گئی، اور نام ہی کافی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار؟ دعا کی تو چل رہی تھی، یہ یہاں ہاں افطار کی بات کر رہا تھا میں۔ تو ہم اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ہلکا عمل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو کوئی کسی کے کہنے پر کھانا پینا، آج کل تو لوگ ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں چھوڑ رہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو نقصان دے گا کھانا پینا، آپ ڈائٹنگ کرو، مت کھاؤ، پھر بھی کھا رہے ہیں لوگ کہ مر جائیں لیکن کھانا نہ چھوڑیں۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں ہم سے کھانا پینا چھڑوا دیتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے دل میں شاید قدر نہ ہو، لیکن اللہ تو قدردان ہے، وہ اس عمل کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تضرع کا وقت ہے، عاجزی کا وقت ہے، تو دعائیں خوب کثرت سے کیا کریں۔ دعاؤں میں عاجزی، گڑ گڑانا، لجاجت کرنا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا رو کے مانگو اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو، صورت بنا لو رونے جیسی۔ ارے نبی نے ہمیں، کیونکہ اللہ کے سفیر ہیں نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو ہر چیز میں ہمیں گائیڈ کر دیا ہے۔ غیر مسلم کے پاس نہ مانگنے کا طریقہ ہے، کس سے مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کیا مانگنا ہے یہ بھی نہیں پتا، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، کبھی ادھر جا کے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا مانگنا کس سے، کیسے مانگنا ہے، کوئی یوں مانگ رہا ہے، کوئی کسی اور اسٹائل سے مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا، کون سے ٹائم پہ مانگنا ہے جس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہے یہ بھی نہیں پتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا مانگنا کیا ہے، یہ بھی بتایا کس ٹائم پہ مانگنے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ بھی بتایا مانگنا کیسے ہے، دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ظاہر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ تو سب سے زیادہ دیکھو، اللہ سے محبت ایک دفعہ دل میں تھوڑی سی چنگاری پیدا ہو گئی نا، تھوڑا سا تعلق اللہ سے کنیکشن بحال ہو گیا، اس کا دنیا میں سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے سکون۔ اس کا جو دنیا میں سب سے فوراً کیش فائدہ ملتا ہے نا، کیش، وہ کیا ملتا ہے؟ سکون۔ آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ بالکل ایسے جیسے ڈاکوؤں کا خطرہ ہو چاروں طرف سے، اور آپ نے دیکھا جی پولیس کی 3-4 موبائلیں ہمارے گھر کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، آدمی لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، یار کم از کم یہاں پر موبائل سنیچنگ نہیں ہوگی، سکون سے سو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مانگنے میں کوئی شرطیں نہیں لگائیں، یہ بڑی زبردست بات ہے، کوئی شرطیں نہ کہ یہ والے قوائف پورے کرو گے تو پھر مجھ سے مانگو ورنہ تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی چرسی ہے تو جب تک چرس نہیں چھوڑے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا، کوئی بے نمازی ہے تو جب تک نمازی نہیں بنے گا مجھ سے مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے یہی مانگ لو، یہی مانگ لو، اللہ میں بے نمازی ہوں، مجھے کیا بنا دے؟ نمازی بنا دے۔ جو چیز نہیں ہے وہی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس آیت کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں مانگو میں تمہیں دوں گا، نہیں مانگو گے ایسے متکبرین کے لیے میں نے جہنم کی آگ رکھی ہے بھائی، یہ سمجھ سے بالاتر۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے قرضہ مانگو، آپ کہتے ہیں شکریہ جی آپ نے آفر کی، ضرورت ہوئی تو مانگیں گے، نہیں تو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ۔ میں کہہ رہا ہوں اگر نہیں آئے نا مانگنے کے لیے، پھر دیکھو میں گھڑنے بھیجوں گا، کٹ لگواؤں گا۔ آپ کہو گے یہ کون سا طریقہ ہے بھائی، یہ مجھ پر احسان کر رہے ہو یا گن پوائنٹ، یہ زبردستی کروا رہے ہو کام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ کون سا احسان کا طریقہ ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری دعوت پہ آئیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کہیں گے تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یاد کیا ہمیں۔ پھر میں کہتا ہوں اگر نہیں آئے نا گھڑنے بھیج کے میں کٹواؤں گا۔ آپ کہو گے یہ زیادہ ہو گئی ہے، یہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ دعوت نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے میرے اوپر لگا دیا تم نے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بھائی میں علاقے کا ناظم ہوں، میں علاقے میں یہ تھانے کا میں ڈی ایس پی ہوں، کوئی مسئلہ ہو میرے پاس آنا۔ آپ کہیں گے سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹرانسفر ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا، کوئی بھی ضرورت ہوگی آپ کو بتاؤں گا میں، آگے سے تڑی لگا دی۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑی اور نہیں بتایا نا ہے بھائی، سب سے پہلے لاکر میں تمہیں ڈالوں گا۔ تو آپ کہیں گے سر یہ آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، یہ میری توہین کر رہے ہیں، تعجب کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہی انداز اختیار کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہیں مانگا تو ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ علاقے میں ایس ایچ او آیا، کوئی محلے کا دادا آیا، وہ آپ سے کہتا ہے کوئی پرابلم ہو بتانا، آپ کہتے ہیں بڑی نوازش آپ کی، پھر بھی آپ اس کو پرابلم نہیں بتاتے، وہ غصہ نہیں آتا، اس کو غصہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے، وہ عاجز ہے، اسے پتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کو کام پڑتا ہی نہیں ہے، بعض دفعہ پڑتا ہے تو اس کے کوئی دوسرے تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ کام پڑتا ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کام ہو، ایسے ہی رہے معاملہ۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ تینوں آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ سے مانگوں، لیکن میری کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں جو میں مانگوں تجھ سے، یہ کہہ سکتے ہو کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب تم اللہ سے مستغنی ہو گئے، اللہ کے دیے بغیر بھی تمہیں دائیں بائیں سے تمہارے کھانچے کھلے ہوئے ہیں، جو اگر کھلے ہوئے ہیں تو وہ کھانچے کس کے اختیار میں ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس لیے مانگنے کی ضرورت نہیں کہ میرے تو سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، میں صبح میری جاب لگی ہوئی ہے، میری تنخواہ ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی
सीट पर बैठा हुआ हूं मैं, मेरी सैलरी घर आ जाती है, महंगाई भी नहीं है, पेट्रोल भी नई हुकूमत ने सस्ता कर दिया है वगैरह वगैरह, तो अब तो कोई मसला ही नहीं है। तो अल्लाह कहेगा अगर कोई मसला नहीं है बिल फर्ज, अव्वल तो पाकिस्तान में हो और मसला ना हो, ये हो नहीं सकता। ये तो फिर इसका मतलब है आप सो रहे हैं, आपकी कोई उठाएगा और आंख खुल जाएगी आपकी। तो आपके साथ अगर कोई मसला नहीं है, आप इन असबाब को देख रहे हो, इसका मतलब आप समझते हो कि होता असबाब से है, अल्लाह से नहीं होता। भाई अल्लाह तो जब चाहे इन असबाब को फेल कर दे। आप अपने आप को खुदा से मुस्तगनी समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, इस पर अल्लाह अजाब देगा कि तू अपने आप को ये समझ कैसे बैठा कि तुझे जरूरत नहीं है मेरी। ये ऐसे महल्ले का कोई दादा आया और सारे काम उसके हाथ में है, उसने आपसे बोला कोई तंग करे तो मुझे बताना, और उसे पता है कोई ना कोई तंग कर रहा है इसको, आप फिर भी नहीं बता रहे उसको। वो बुलाएगा, बोलेगा भाई आप क्यों नहीं बता रहे, आप कहते हैं भाई कोई मुझे तंग कर रहा है तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा, इस पे गुस्सा नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर आपने उससे कहा कोई मुझे तंग कर रहा है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे पता है कि मेरे जानने वाले हैं वो मुझे बचा लेंगे, उस दादे को गुस्सा आएगा कि मेरे अलावा कौन इस महल्ले का दादा है भाई, आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्लाह के सामने हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ये परेशानी है मुझे तंग कर ही नहीं रही है, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि हम इंसान हैं, मखलूक हैं, अल्लाह के हाथ में सारे असबाब है, वो जब परेशान करने पर आएगा, वो मुसीबतें देने पर आए, हम में से किसी में दम नहीं है कि उन मुसीबतों को उसकी तौफीक के बगैर बर्दाश्त कर लें, ये मुमकिन नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है उसके अलावा कोई वो मुसीबतें हमसे दूर कर दे। तो कितनी बड़ी वईद है दुआ ना मांगने पर। और जो लोग दुआ नहीं मांगते, हकीकत यह है कि वो अपने आप को दुआ से मुस्तगनी समझते हैं, वो कहते हैं मुझे जरूरत क्या है। मैं एक चुटकुला सुनाता हूं ना ऐसे मौके पे। एक आदमी अपना गधा बेचने जा रहा था बाजार में, किसी ने पूछा क्या कर रहा है, उसने कहा कि ये गधा मैं जाऊंगा मार्केट में लाखों का बिकेगा। किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह कह दे कि अगर अल्लाह ने चाहा। उसने कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा कहने की क्या जरूरत है, गधा मेरे हाथ में, नस्ल इसकी अच्छी है, मार्केट में गधे की मांग भी है, गधे मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अगर वो हमारी मार्केटों में आता, असेंबलियों में आता, पता चलता है यहाँ मार्केट से शॉर्ट नहीं है, होलसेल के हिसाब से हमारे यहाँ। तो अब उसे लोग कह रहे हैं कि भाई बोल दे अगर अल्लाह ने चाहा। वो कह रहे अल्लाह ने चाहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, मार्केट में गधों की वैल्यू भी है और इंतजार में भी हैं लोग, तो मुंह मांगी कीमत पे बिकेगा। अचानक कोई मार्केट में जब पहुंचा, डाकू आया, गधा छीन के ले गया, या उस गधे को बीमारी हुई मर गया, अब ये खाली हाथ आ रहा है। उसी बंदे से राब्ता हुआ, उसने पूछा हाँ भाई क्या हुआ, कह रहे इंशाअल्लाह मैं गधा लेके जा रहा था, इंशाअल्लाह कोई डाकू आया, इंशाअल्लाह उसने चाकू निकाला और इंशाअल्लाह वो गधा मुझसे छीन के ले गया। अब बात बात पे क्या लगा रहा है इंशाअल्लाह। उसने कहा कमबख्त जब लगाना था तो उस वक्त तो लगाया नहीं इंशाअल्लाह, और अब लगा रहा है। तो हम पर जब मुसीबत पड़ती है फिर हम कहते हैं यार अल्लाह कहाँ है। तो भैया तो मुसीबत से पहले अल्लाह को पुकारो। जो अल्लाह को नहीं पुकारता ये इसकी अलामत है कि उसकी नजर असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं है। वो समझता है ये जैसे काफिर असबाब को देखता है ना, वो तो कहता है खुदा क्या कर रहा है, गाड़ी के एक्सीलेटर पे पांव रखो तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखो तो रुकती है, तो अल्लाह कहाँ है। तो अल्लाह को अगर नहीं कोई पुकारता तो अल्लाह उसका मतलब फिर ये समझते हैं कि ये समझता है कि इसको मेरी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। बात बात पे अल्लाह से दुआ मांगा करो। पैगंबरों की कितनी दुआएं अल्लाह ने कुरान में नकल की हैं, बात बात पे दुआएं मांगते थे, बात बात पे दुआएं याद करें। दुआएं, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, ये नाम नोट कर लें, क्या नाम है इसका, मुनाजाते मकबूला। हर किताब, हर लाइब्रेरी से मिल जाएगी ये, जो जितने भी कुतुब खाने होते हैं ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की दुआओं को जमा करके एक छोटी सी किताब में लिख लिया है, एक छोटी सी किताबचे में जमा कर लिया है कुरान की दुआएं और हदीस में जो दुआएं, बहुत जानदार दुआएं हैं वो। अच्छा, दुआ ऐसी चीज है कि जब जिन अल्फाज से इंसान मांग रहा होता है ना, वो अल्फाज भी उसके दिल पे असर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बड़ा शानदार काम ये किया कि अब चूंकि दुआएं तो बहुत ज्यादा हैं, सारी दुआएं कुरान और हदीस की आप पढ़ेंगे तो एक ही इतनी लंबी हो जाएगी फिर, तो उन्होंने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझते हैं, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, ये यानी 7 मंजिलें बना दी हैं उसकी। उसका तर्जमा भी मिलता है, यानी वो दुआएं अरबी में और नीचे उसका तर्जमा। आप बेशक अरबी ना पढ़े, तर्जमा पढ़ लें। वो रोजाना का मामूल बनाएं,
اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو قرآن و سنت کی دعائیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ ایسی جاندار دعائیں، ایسی جاندار، ان دعاؤں میں آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، چسکا لگ جائے گا. کیسی کیسی دعائیں ہیں دیکھو، ایک پڑھ کے سناتا ہوں. اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف دے دے، ہمارے دل میں اپنا اتنا خوف ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ خوف نہیں چاہیے. زیادہ خوف پیدا ہو گیا تو زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. جب آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف مسلط ہو جاتا ہے تو لذتوں سے محروم ہو جاتے ہو آپ. دیکھو بچوں کے دلوں میں امتحان کا خوف ہوتا ہے نا، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی خوف ووف نہیں ہوتا. پنجاب میں دیکھا ہے ہم نے، بچوں کے پیپر ہونے والے، ایگزام ہونے والا ہے، دماغ پہ مسلط کر لیتے ہیں. زیادہ مسلط کریں گے تو پھر پڑھائی بھی نہیں ہوتی، ان سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. کراچی میں اللہ کا فضل ہے، یہ ٹینشن کراچی میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے یہ بڑا فائدہ پورے سندھ میں الحمدللہ. یہ سندھ گورنمنٹ جب جتنی بھی رہی ہے اب تک، چاہے کسی کی بھی ہو، تو یہ الحمدللہ انہوں نے فیسلٹی دی ہے کہ کراچی کی عوام کو پڑھائی لکھائی سے الحمدللہ بالکل فارغ کر دیا ہے. لڑکوں میں پڑھنے کا رواج ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے میں آ رہا تھا سفر پہ تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں پڑھنے گیا ہوا تھا، اسلام آباد ایبٹ آباد میں شاید کیڈٹ کالج، کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا کراچی میں، نارتھ کراچی میں کہیں رہتا تھا یا ناظم آباد میں، وہاں گیا ہوا. اس نے کہا بھائی ہمارے ابا اماں نے اچھا فیصلہ کیا، مجھے وہاں ایڈمیشن کرا دیا، میں پڑھ لیتا ہوں، چھٹیوں میں گھر آ جاتا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ یہ کراچی میں، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کراچی میں جہاں تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، پڑھائی لکھائی کی بات ہی نہیں. کہہ رہے یہاں ہو تو ہر آدمی، میں نے دیکھا ہے پنجاب میں ہر بچہ پڑھائی کی بات کر رہا ہے، سب پڑھائی میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ بزنس میں آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہو تو پڑھے ہوئے ہیں. کراچی میں الحمدللہ پڑھے ہوئے لڑکے پوری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور ہم نے بھی بیان کر کے اپریشیٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں اب تو ٹھپا لگے، اب تو اور کھیلو. ہم نے تو اس لیے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ چلو روزہ تو رکھ رہے ہیں نا، یہ مطلب تھوڑی تھا کہ کچھ بھی نہیں کرو. تو یہاں الحمدللہ یہ سہولت ہے کہ یہاں آپ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں کراچی میں. اور پڑھے بغیر آپ کو ڈگریاں مل جاتی ہیں. وہ الگ بات ہے، اپنا بھی بیڑا غرق اور قوم کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. نہ خود کچھ آتا ہے، نہ ترقی تھوڑی کر سکتا ہے آدمی فالتو ڈگریاں لے کے. وہ پکڑا جاتا ہے کہیں نہ کہیں. ایک ہمارے مشہور ڈاکٹر تھے جو بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، کیا ہیں ڈاکٹر، جب ان کی جعلی ڈگریاں پکڑی گئیں لوگوں نے کہا یار ڈگری کو چھوڑو، بندہ میں قابلیت ہے. تو وہ تھوڑے دنوں میں قابلیت کبھی ایسی کی تیسی ہو گئی. جو اندر سے ہوتا ہے نا تھوڑے دنوں میں آدمی وہ آ جاتا ہے، آپ چھپا نہیں سکتے زیادہ عرصہ. تو جعلی ڈگریاں جعلی ہی ہوتی ہیں، پکڑا جاتا ہے آدمی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جو شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا. اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہوا؟ اچھا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات پہ اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے
संवरने और बनाने के लिए दे रहा है, वो ये टेंशन दूर भी कर सकता है, वो किसी सबब का मोहताज नहीं है, इसमें मेरा फायदा है, तो इससे वो टेंशन क्या हो जाएगी, हल्की। तो अल्लाह इतना यकीन अपना दे दे जिस यकीन की वजह से दुनिया की मुसीबतें हमें हल्की लगने लगे। अगर इतना भी यकीन नहीं है तो ये यकीन यकीन नहीं है। वमिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना। ऐ अल्लाह, तूने हमें आँख की नेमत दी, सुनने की नेमत दी, बोलने की नेमत दी, चलने की और बात करने की, ये तमाम नेमतें जब तक हमारी जिंदगी है, ये नेमतें हम बाकी रखना, माजूरी से हमें बचाना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज लोग दौलत मांग रहे होते हैं, सेहत को फोकस नहीं कर रहे। आंख की बिनाई चली जाए, खुदा न ख्वास्ता, कैसी अंधेर जिंदगी है, सुनने की ताकत चली जाए। वो मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व जमीअ कुव्वातिना अबदम मा अबक़ैतना वजअलहुल वारिसा मिन्ना। ये उससे भी ज्यादा खानदानी जुमला। काफिर भी चाहता है कि मेरी आंखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, जबान में बोलने की ताकत, मेरी तमाम जो जिस्म के पार्ट्स हैं वो सही रहें, ताकि मैं दुनिया की नेमतों से मजे उड़ाऊं। तो अल्लाह, हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि ये तमाम चीजें बाकी रख कि हम दुनिया में मजे उड़ाएं, दुनिया में भी लज्जत, और ये जो तूने हमें ताकतें दी हैं ये आखिरत में भी तरक्की का जरिया बन जाए। तो डबल मजे हो गए कि नहीं हो गए है भाई? क्योंकि जिस आदमी में कुव्वत और ताकत नहीं होती मुख्तलिफ चीजों की, वो आखिरत के काम भी ज्यादा नहीं कर सकता। तो वजअलहुल वारिसा मिन्ना, इनके असरात बाकी रहे, क़यामत के दिन फायदा हो। इन आंखों से हमें, इन कान से अच्छी बात सुनी थी और हिदायत मिल गई, तो ये फायदा हो गया ना इस कान का आखिरत में। आंखों से अच्छी चीज देखी और हिदायत मिल गई, अल्लाह की निशानियां देखी और इबरत हासिल हुई इन आंखों से। माँ बाप की जियारत की, बैतुल्लाह हज की, अल्लाह के घर की जियारत की, तो ये आंखों की लज्जत भी है, और इस लज्जत से दुनिया का फायदा भी और आखिरत का फायदा भी। वजअलहुल वारिसा मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आखा वंसुरना अला मन वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना। जो हमसे दुश्मनी करे, ए अल्लाह, तू उसके खिलाफ हमारी मदद कर। दुनिया में बहुत सारे दुश्मन है, कुछ को आप जानते हैं, बहुत सौ को नहीं जानते। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, ए अल्लाह, अगर कोई मुसीबत मुकद्दर में है ही तो वो दुनिया की तरफ फेर देना, दीन हमारा उससे महफूज रखना। दुनिया की मुसीबत खत्म हो जाती है, दीन पे को नुकसान अगर हो गया, इसके असरात हमेशा हमेशा रहेंगे। वला तजअल मुसीबतना फी दीनिना वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना। ये जब मांगा करे ना खूब शौक से, इसका मफहूम सोच सोच के, ऐ अल्लाह, दुनिया हमारा बड़ा गम ना बना देना कि हमारी बड़ी चाहत ही क्या हो। आज आप देखें, आप किसी से पूछें तुझे दुनिया में सबसे बड़ी टेंशन क्या है, वो क्या बिजनेस। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, सेहत। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, बीवी ठीक हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है जो तू चाहता है, यार मेरा सबसे बड़ा मसला है मेरी शादी हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, यार अब्बा ठीक हो जाए। तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, यार मेरे बाल नहीं है सर पे, मैं सारा दिन इसी कोशिश में लगा रहता हूं सर पे बाल निकल आए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, भाई मुझे अल्लाह ना करे कैंसर है, मेरा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बन चुका है मेरा कैंसर किसी तरह से ठीक हो जाए। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, ये लोगों की आप सर्वे करें तो यही होगा ना। समझ में आ रही है बात? अकबर हम्मीना का मतलब सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी टेंशन। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला कि यार मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं है, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है मेरे बच्चे इंसान के बच्चे बन जाएं। भाई तेरा सबसे बड़ा मसला क्या है, भाई इसका सबसे बड़ा मसला, इसको खुदा न ख्वास्ता फालिज हुआ है, इसकी अभी सबसे बड़ी कोशिश यही कि फालिज ठीक हो जाए इसका। नबी दुआ सिखा रहे हैं, ये कभी भी हमेशा अल्लाह से परा मांगो, ऐ अल्लाह ये चीजें मेरे मसले तो रहें, सबसे बड़े मसले ना रहें। सबसे बड़ा मसला एक ही हो, आखिरत। भाई ये मसला खत्म हो गया, कोई दूसरा मसला आ जाएगा आपके साथ, क्या ख्याल है? इधर मेरी तरफ देखें, उधर क्यों देख रहे हैं? अभी आपका सबसे बड़ा मसला है मेरा बयान सुने, आप बैठ गए। अच्छा, मुझे कुछ इस वजह से देख रहे थे आप मुझे। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं दे उसमें देता हूँ दुआ में। 4 लाख रुपए जमा हुआ है, अभी जमा करना है 25 के लिए थोड़ी सी। अच्छा, मैं जुम्मे की नमाज के बाद देता हूँ। तो सबसे बड़ा मसला जो मेरा और आपका हो, तो हदीस में आता है कि अल्लाह से दुआ मांगो, ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, अल्लाह ये दुनिया के जो बखेड़े और मसाइल हैं ये हमारा सबसे बड़ा मसला ना हो। सबसे बड़ा मसला हमारा एक हो, भाई कैंसर ठीक हो या ना हो, आखिरत सही हो जाए। हमने ऐसे उलमा को देखा है मौत के वक्त
شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت۔ تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا، ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، اب فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، بھئی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اللہ سے مانگ بھی رہے گے شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہیں ٹھیک کر دے۔ بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت، کمپیئر ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا؟